ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں روزانہ یہ احساس مجھے ہوتا ہے. میں رہتا ہوں یہاں پر دلی میں, نظام الدین ویسٹ میں. تو میرے گھر کے سامنے بالکنی ہے لمبی سی, وہاں میں اکثر وہاں بیٹھتا ہوں. تو دیکھتا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی موونگ میریکل ہے. آپ سوچئے کہ انسان جو ہے, جو چلتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو بولتا ہے, ایک ایک چیز میریکل ہے. تو یہ میریکلس پرسنالٹی کیسے بن گئی؟ ایسا ایک انسان کیسے بن گیا جو زمین پر چلے؟ ایک طرف تو انسان کے اندر جو کوالٹی ہے, ایک ایک چیز میریکل ہے. جیسے آنکھ ہے, آنکھ آنکھ کو لیجیے, کتنا بڑا میریکل ہے آنکھ. اگر سارے انسانوں کی آنکھ اچانک چلی جائے, کیونکہ مجھے اس کا ایکسپیرئنس ہوا ہے کہ ایک بار رات کو میں جب اٹھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میں بلائنڈ ہو گیا ہوں. ایسا ہوتا ہے بعض انسانوں کو, کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا. کدھر میرا باتھ روم ہے, کدھر میرا باہر جانے کا راستہ ہے, کچھ بھی دکھائی نہیں پڑتا تھا. پھر خدا نے ایسا کیا کہ میری وہ ویژن لوٹ آئی اور میں دیکھنے لگا. تو میں نے سوچا کہ اگر سارے انسان بلائنڈ ہو جائے تو سب کچھ آپ کے پاس ہوگا اور وہ میننگ لیس ہوگا. جب دنیا کے حالات سے بلائنڈ ہو جائے تو آپ کے گھر کتنے ہی شاندار پیلس آپ کے پاس ہو, کیا کریں گے آپ اس میں؟ کتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس ہو, کیا کریں گے اس میں؟ آپ کتنی بڑی انڈسٹری آپ کی ہو, کیا کریں گے اس کو؟ کچھ چلا نہیں سکتے آپ, کچھ کر نہیں سکتے آپ. تو کتنا بڑا میریکل ہے کہ آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ اسپیچ جو ہے. آپ سوچئے کہ ایک انسان بولتا ہے, دوسرا انسان سنتا ہے. یہ کتنا بڑا میریکل ہے خدا کا, یہ سننا اور بولنا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ لوگ چل رہے ہیں, ایک یہ جو ارتھ ہے, اس میں ایک بہت ہی اپروپریٹ وے میں اس کے اندر گریوٹی ہے. اگر گریوٹی تھوڑا سا زیادہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, تو ہم چل نہیں سکتے. اس طریقے سے یہاں پر سن لائٹ ہے, یہاں پر آکسیجن ہے, یہاں پر فوڈ ہے, کیا کیا چیز ہے, کیا کی چیزیں. یہ سب چیزیں ایک ایک چیز بریکل ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے یہ؟ تو میں یہی سوچتا رہتا ہوں, جب دیکھتا ہوں لوگوں کو تو لگتا ہے کوئی انسان نہیں ہے جو اس کو اکنالج کر رہا ہو, دینے والوں کو اکنالج کر رہا ہو. یعنی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور منعم کو اکنالج نہ کرنا, یعنی بلیسنگ کا فائدہ اٹھانا اور جو گیور ہے, گیور, اس کو اکنالج نہ کرنا. تو سارے انسان اسی کا کیس ہے, اسی کا کیس ہے. وہ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی, ان کا کہ میں تو خدا کو نہیں مانتا. آپ مان دیے. میں کہا ٹھیک ہے, یہ آپشن آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس آپشن کے کچھ وہ ہیں, کچھ اس کے یعنی کچھ کنڈیشن اس کی ہے. وہ یہ کہ آپ خدا کی دنیا کو چھوڑ دیجیے, خدا کی دنیا میں نہ چلیے. خدا کی دنیا میں آپ آکسیجن لینے کا رائٹ نہیں ہے آپ کو. خدا کی لائٹ جو ہے اس میں آپ کو چلنے کا رائٹ نہیں ہے. خدا کی لائٹ, خدا کا آکسیجن, خدا کا فوڈ, خدا کی زمین, اس کو چھوڑ دیجیے. تو کچھ دیر وہ سوچنے لگے کہ کیا کہہ دیا اس آدمی نے, کہ آپ کے باہر جو چیز ہے, ایک 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 زمین ہے, اس سے آپ چل رہے ہیں, ہوا میں آپ آکسیجن ہے, اس سے آپ سانس لے رہے ہیں, فوڈ نکالتی ہے زمین, اس کو آپ کھا رہے ہیں, سورج کی روشنی آ رہی ہے, اس میں آپ چل پھر رہے ہیں. ملین بلین ٹریلین چیزیں. تو میں نے کہا یہ سب تو خدا کی طرف سے آ رہی, آپ نے تو بنایا نہیں. کیا آپ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جو پیڑ ہیں وہ کاربن لیتے رہیں, آکسیجن دیتے رہیں؟ یہ خود آپ نے بنایا ہے. کیا زمین جو ہے اس کی جو ڈبل روٹیشن ہے وہ آپ نے چلایا ہے اس کو, زمین کو اس طریقے سے؟ میں نے کہا کہ زمین میں جو یہ ہے ایک ایک چیز, آپ سوچئے کہ زمین کی جو سائز ہے, میں نے کہا کہ زمین کا سائز جو ہے یہ بریکل ہے, بریکل. اس لیے کہ زمین کا سائز اگر جتنا اب ہے اس کا آدھا ہو جائے
تو گریویٹیشن اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ کا گروتھ انلمیٹڈ تو بڑھتی رہے گی. آپ لمبے لمبے تار جیسا انسان ہو جائیں گے. اگر ڈبل ہو جائے زمین تو اس کی گریوٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ ڈوارف بن جائیں گے. آپ کا گروتھ رک جائے گا. اب ایک آدمی جو ہے بونے کی طرح چلتا پھرتا دکھائی دے گا. ایک ایک چیز میں اتنا بڑا میریکل ہے. تو میں نے کہا کہ آپ پھر اس دنیا کو چھوڑ دیجیے. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ آج سے میں نے خدا کو مان لیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے سارے بلیسنگ ہمارے ساتھ ہیں, اس بلیسنگ کو اکنالج نہ کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو کب تک یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب انسان نے جسٹیفیکیشن کھو دیا ہے. یعنی اس دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ٹریجک واقعہ ہے, ٹریجک, اتنے سارے انسان ہیں, اتنی ساری بلیسنگ ہے خدا کی, سارے لوگ اس بلیسنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ایک بار تو امریکہ گیا تو وہاں پر جب میں ایئرپورٹ پہ اترا لاس اینجلیس میں, اچانک مجھے خیال آیا کہ دیکھو, جب میں دلی میں تھا تب بھی خدا مجھے آکسیجن فراہم کر رہا تھا, تب بھی مجھے خدا آکسیجن سپلائی کر رہا تھا. اور جب میں کیلیفورنیا میں ہوں تب بھی خدا مجھے آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. کیسا انوکھا ہے خدا کا یہ سسٹم. حالانکہ میں نے اس کا کوئی بل نہیں دیا ہے, اس کا کوئی بل نہیں دیا میں نے اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی مجھے اس کے لیے خدا کے ہاں. یہ ایک چیز ہے, ایسی ٹریلین 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 چیزیں ہیں. تو جب انسان جو ہے خدا کی بلیسنگ کو خوب وہ استعمال کرے لیکن اس کو اکنالج نہ کرے, یعنی انعام کو تو خوب لے اور منعم کا اعتراف نہ کرے. اور اتنی لمبی مدت بیت گئی ہے ایسا ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جسٹیفیکیشن کھو دیا انسان نے. اب جو ہونے جا رہا ہے وہی ہو جا رہا ہے کہ خدا اس کو لپیٹ دے گا اور اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ آئے گا, اور ڈے آف ججمنٹ میں وہ سب کچھ ہوگا جو آپ جانتے ہیں. تو بہرحال میں اپنے جو میری اسٹڈی ہے میں بہت ہی سائنٹیفک مائنڈ میرا ہے. میں کسی چیز کو ریزن کے بغیر نہیں مانتا. میں کہا کرتا ہوں کہ میں بورن سائنٹسٹ. کسی بھی چیز کو میں یہاں تک کہ میں نے زہر کھایا کہ میں سن کر کے نہیں مانوں گا کہ زہر مار ڈالتا ہے آدمی کو. ٹیسٹ لینے کے لیے کیا واقعی زہر جو ہے وہ زہر ہے. پوری زندگی میں ٹیسٹ بھی گزری ہے میری, کسی بات کو بھی میں ریزن کے بغیر نہیں مانتا. تو آج کل جو میڈیا میں اتنی ساری نیوز آ رہی ہیں تو پڑھتا ہوں میں اس کو, تو اس کا کوئی بھی مجھے آنسر اس کے سوا نہیں ملتا, یہ بات کہنے کے لیے نہیں ملتی اس کے سوا کوئی, کہ انسان نے چونکہ خدا کی بلیسنگ سے خوب فائدہ اٹھایا لیکن خدا کو اس نے اکنالج نہیں کیا, تو اس طرح سے اس نے اپنا جسٹیفیکیشن کھو دیا اس دنیا پر رہے. تو اب اینڈ آف دا ہسٹری آ رہا ہے, اب ڈومس ڈے آ رہا ہے, ڈے آف ججمنٹ آ رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ری اسسمنٹ کریں, اپنے آپ کو ریوائز کریں, انٹراسپیکشن کریں, پھر سے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور خدا کا ایک آخری بات میں عرض کروں گا کہ خدا کی عجیب و بلیسنگ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. کیسی عجیب بات ہے یہ, ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. یعنی آخری مومنٹ, مرنے سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے اس کو غرغرہ کہتے ہیں, یعنی بالکل آخری جو منٹ ہوتے ہیں اس کے آخری مومنٹ. تو آخری وقت بھی اگر انسان توبہ کر لے, توبہ کا مطلب ہوتا ہے مان لے, تو اس وقت بھی خدا اس کو فارگیو کر دیتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. یہ ساری زندگی میں نے غلط کام کیے لیکن آخر وقت مجھے احساس ہو گیا, ریپینٹنس آ گیا, میں نے اپنے آپ کو
وہ انٹراسپیکشن کیا تو میں نے کہا کہ خدایا مجھے معاف کر دے سچے دل سے. تو خدا اس وقت بھی معاف کر دیتا ہے جب کہ اب ڈیتھ چند منٹ باقی ہے آنے میں. میں یہ کہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ریوائز کرے, ری اسیس کرے اپنے آپ کو, اور وہ اس سے پہلے کہ اپنے کو یعنی ریوائز کرنے کا وقت ختم ہو جائے. اور وہی ٹائم آ رہا ہے کیونکہ گلوبل یعنی جو ابھی جو ہے جو وارننگ, ابھی تو وارننگ کا زمانہ ہے, لیکن فائنل وارننگ جب آ جائے گی تو اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا. تو فائنل وارننگ سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا چاہیے. یہ میں اپنے اسٹڈی سمجھاؤں, سائنٹیفک اسٹڈی سے میں کہوں گا کہ میں بہت ہی زیادہ سائنٹیفک مائنڈ میرا ہے. نہرو جی نے کہا تھا آزادی کے بعد کہ انڈیا میں سب کچھ ہے لیکن سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہے. تو جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ اس کو ایک انسان ایسا ضرور ہے جو سائنٹیفک ٹیمپر والا ہے.